آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں میں پخانے کے راستے سے خون کا آنا۔ ابھی پرسوں ترسوں ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، ماں باپ اس بچے کو لے کر آئے جس کی عمر 10 سال کی تھی، اور ماں باپ کے بقول پچھلے 2-3 سال سے اس کو وقتاً فوقتاً پخانے کے راستے سے خون آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اس کو ہم حکیموں کے پاس لے کر گئے، ہومیوپیتھک کے پاس لے کر گئے، اور جناب دنیا جہاں کا اس کو پرہیز بھی کرا لیا اور دنیا جہاں کی اس کو دوائیں بھی کھلا دیں، لیکن اس کے خون جو کہ اس کو وقتاً فوقتاً پخانے کے راستے سے آ رہا تھا اس نے بند ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ چنانچہ وہ ہمارے پاس آ گئے۔ اب ہم نے ان سے یہ بات عرض کی کہ دیکھو بھائی، جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں، اور ایک آدھ پہلے بھی ویڈیو میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ جب بھی سٹول کے راستے سے پخانے کے راستے سے خون آئے تو بجائے اس کے کہ اس کو اندھا دھند ٹریٹمنٹ شروع کریں، ایک معائنہ کر کے دیکھ لینا چاہیے تاکہ ایک پراپر، ایک مناسب اور اچھی طریقے سے تشخیص کی جا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پخانے کے راستے سے خون آنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور ہر وجہ کا علاج مختلف ہوتا ہے، لیکن بچوں میں عام طور پر جو خون پخانے کے راستے سے آیا کرتا ہے وہ مسے ہوتے ہیں جو کہ مقد کے بالکل قریب ہوتے ہیں، یعنی پخانے کی جگہ کے بالکل قریب بڑی آنت میں، کولون میں ہوتے ہیں، ریکٹم یا سگموئڈ میں ہوتے ہیں، اور جس کو کہ اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو خون آنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ بڑوں میں اس کی وجوہات مختلف ضرور ہو سکتی ہیں، بعضی خطرناک، بعضی خطرناک نہیں، بعضی بواسیر، اس کے بارے میں ہم کسی اور وقت گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ بچوں میں جو خون آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان سے یہ بات عرض کی کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ان کی کولونوسکوپی کرتے ہیں، یعنی کہ پخانے کے راستے سے بڑی آنت کا معائنہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، کولونوسکوپی جو ہے یہ بہت آسان عمل ہے، البتہ اس کی تیاری جو ہے اس طرح کی کرائی جاتی ہے، معائنے سے 24 گھنٹے قبل ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف لکوڈ پر آ جائیں، پانی، جوس، قہوہ، ORS، یخنی، اس قسم کی باریک پتلی چیزیں پیشنٹ استعمال کرے، اور جلاب آور ادویات دیتے ہیں کہ جس سے انٹسٹین پوری صاف ہو جائے۔ چنانچہ اس بچے کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، اور پرسوں پھر ہم نے اس کی کولونوسکوپی کی، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی کولونوسکوپی میں ہم نے کیا دیکھا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے اسکوپ اندر ڈالا، یہ ہمارا کولونوسکوپ ہوتا ہے، یہاں یہ ایک بہت بڑا مسہ ہے، اس کو ہم عام طور پہ اپنے میڈیکل لینگویج میں پولپ کہتے ہیں۔ اچھا، صاف اور واضح پتہ چل گیا کہ یہ پولپ ہی خون کے آنے کی وجہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور پولپ تھا، یہ قدرے چھوٹا تھا، بہرحال یہ بھی پولپ تھا، اور ان پولپوں سے ہی خون آتا ہے۔ ہم ان کی کولونوسکوپی پہلے ہم نے پوری کی، یعنی پوری بڑی آنت کا معائنہ کیا جو کہ تقریباً 70-80 سینٹی میٹر پر مبنی ہوتی ہے، اور وہ ہم نے پورا کر کے دیکھ لیا، تو اس کے علاوہ اور ایسی کوئی چیز دکھی نہیں، نہ بواسیر تھی بچے کو، نہ کچھ اور۔ اس کے بعد ہم نے اس پولپ کو، ہم نے کہا بھئی اس پولپ کو نکالنا چاہیے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سنیئر ہے، یعنی کہ سنیئر ایک سمجھ لیجئے ایک جال کا جیسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم پولپ کی بیس کو، یعنی اس کی جڑ کو پکڑتے ہیں اور اس کو کولونوسکوپی کے دوران ہی کاٹ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کو کاٹ دیا گیا، اور اس کو کاٹنے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ پولپ جو ہے وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور بچے کی آنت بالکل صاف ہو گئی، اور یہ پولپ پھر ہم وہاں پر لیبارٹری بھجوا دیتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اچھی بات بچوں میں عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو پولپس ہوتے ہیں یہ خطرناک نہیں ہوتے۔ بڑوں میں عام طور پر پولپس ہوتے ہیں، اگر ان کو نہ نکالا جائے تو وہ بعض اوقات آگے جا کر کینسر بھی بن سکتے ہیں، لیکن بچوں کے پولپس عام طور پہ 90% سے زیادہ وقت میں خطرناک نہیں ہوتے، البتہ خون ان سے رستا رہتا ہے، اور ان کا نکالنا ہی بہتر ہے تاکہ بچے کو خون سے نجات مل جائے۔ یہ تو ہم نے آپ کے سامنے ایک کیس بتایا، اس طرح کے کئی بچوں کے کیسز ہم کر چکے ہیں کہ جس میں کہ پولپس تھے اور ان پولپس کو ریموو کیا گیا، اور وہ بچے الحمدللہ، ایک بچی تھی اس کے پولپس، یعنی میں نے تقریباً 2 مہینے پہلے اس کی کولونوسکوپی کی تھی، اس کی عمر بیچاری کی 5-6 سال تھی، اور خون بھی اس کو بہت زیادہ مقدار میں آتا تھا۔ جب ہم نے اس کی کولونوسکوپی کی تو اس سے کہیں زیادہ بڑے پولپ تھے، اور ایک نہیں 3-4 تھے، وہ سارے نکالے۔ پھر وہ بچی میرے پاس واپس اس کے والد صاحب لے کر واپس آئے، اور الحمدللہ اس کو بالکل خون نہیں آ رہا تھا، اور اس بچے کے ساتھ بھی یہی امید ہے کہ اس کا خون آنا بند ہو گیا ہوگا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ بھئی بچوں کو ماں باپ بھی پریشان رہیں اور بچہ بھی بیچارہ پریشان رہے، دنیا جہاں کی دوائیں کھائے، اور جناب یعنی دنیا جہاں کا پرہیز کرے بیچارہ، خون پھر بھی آتا رہے، اس لیے ایک مفاد عامہ کے لیے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ بہت آسان طریقہ کار یہ ہے کہ کسی مستند ڈاکٹر گیسٹرونٹرولوجسٹ سے اس کی کولونوسکوپی کروا لیجئے، اور اگر وہاں پولپس ہوں تو ان کو ریموو کروا دیجئے تاکہ اس کو پرماننٹ ہی نجات مل سکے۔ بہت شکریہ جناب۔